السلام علیکم دوستو، مائی نیم از عبدالقدوس اینڈ یو آر واچنگ می آن فیس بک۔ آج ہم مولانا محمد علی صاحب کے پاس یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ انہوں نے یولانگ کے ایریا میں ایک اسٹریٹ دعویٰ کے حوالے سے ایک سٹال لگایا ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اسٹریٹ دعویٰ کی آج کے معاشرے میں کتنی اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم عبدالقدوس صاحب، بہت شکریہ، آپ یہاں پر ہمارے پاس تشریف لائے، اور یہ ہمارا ویکلی ہم یہ کام کرتے ہیں، یہاں پر اسٹریٹ دعویٰ لگاتے ہیں۔ اصل میں اسٹریٹ دعویٰ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک قرآن مجید کا پیغام پہنچایا جائے۔ آپ کا پہلا سوال بھی تھا کہ قرآن مجید کی جو گستاخی کی گئی ہے سویڈن میں، تو اس کے حوالے سے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج کے ساتھ ساتھ، پرزور مذمت کے ساتھ ساتھ، یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن کا پیغام دیں، قرآن کا پیغام ان تک پہنچائیں، اور خیر جو نان مسلم ہیں ان تک پیغام پہنچانا یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ بس اوقات جو لوگ گستاخی کرتے ہیں وہ اس قرآن کے پیغام کو جانتے نہیں ہوتے، سمجھتے نہیں ہوتے۔ تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ہماری دینی ذمہ داری اور دینی فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت ہمیں اسی لیے کہا گیا کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے بھلے کے لیے نکالے گئے ہو، کہ تم ان کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، انسان ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ان کو دعوت دی جائے، ان کو اسلام کے بارے میں بتایا جائے، اور ان کو قرآن کا پیغام ان تک پہنچایا جائے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہاں پر ڈیفرنٹ لینگویجز میں قرآن مجید کی ٹرانسلیشن موجود ہے۔ یہ چائنیز میں، کینٹونیز میں قرآن مجید کی ٹرانسلیشن موجود ہے، اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ہم ان میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ انگلش لینگویج میں قرآن مجید کی ٹرانسلیشن موجود ہے، اور یہ صرف اونلی ٹرانسلیشن ہے، تو اس کو ہم لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے پاس کچھ بکس ہیں اسلام کے متعلق، اور اسلام کے متعلق جو سوال ہوتے ہیں، پرپز آف لائف، اور اسی طرح دیگر جو سوال ہیں، جیسس اے پروفٹ آف گاڈ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اسلام کے متعلق دیگر لیفلٹ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح چائنیز میں ہمارے پاس یہ لیفلٹ ہیں، اور یہ کام ہمارا ہانگ کانگ میں مختلف جگہوں پر ہو رہا ہے، صرف یولانگ میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ چمسا چوئی میں، شمشی پور میں بھی ویکلی ہم یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں مسلمان مزید شریک ہوں، خود بھی دین سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور پھر لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اور ہمارا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ شخص مسلمان ہے، اور یہ ہمارے کردار اور کریکٹر سے بھی ہم لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ جب آپ غیر مسلم کے ساتھ ہیں تو آپ میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتے، اور قرآن ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ مسلمان لوگوں کے بھلے کا سوچتے ہیں، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتے، اور مسلمان دین پر پابند رہتے ہیں اور دین پر عمل کرتے ہیں۔ مسلمان حرام کا ارتکاب نہیں کرتے، فحاشی اور یانی کا ارتکاب نہیں کرتے، اور اسی طرح بدکاری کی طرف نہیں جاتے، شراب نوشی نہیں کرتے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے بھی لوگوں کو دعوت دینی ہے، کیونکہ ہم یہاں پر اسلام کے سفیر ہیں۔ آپ کا مقصد صرف رزق کمانا نہیں ہونا چاہیے یا دولت اکٹھی کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ مسلمان ہیں، آپ ان کنٹریز میں اسلام کے سفیر ہیں۔ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ تو جب ہمارا کریکٹر اچھا ہوگا تو اس کے ذریعے بھی ہم دوسرے لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں، اور پھر لٹریچر کے ذریعے بھی ہم دوسرے لوگوں کو دعوت دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین اسلام کی دعوت کو قبول کریں، اس کی حقانیت کو سمجھیں، اور ان کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو۔ اور جب اسلام کی محبت پیدا ہوگی، قرآن کی محبت پیدا ہوگی، پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، اور اسلام کے بارے میں جو مسکنسیپشن ہے لوگوں کے ذہن میں وہ دور ہوں گی، تو پھر یہ لوگ اس طرح کی گستاخیاں بھی نہیں کریں گے۔ تو آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں۔